وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اور ذرا تذکرہ کیجئے اخا عاد، عاد قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں۔ یہ احقاف کا علاقہ تھا بالکل جنوبی ساحل جو ہے عرب کا، جزیرہ نما عرب کا، اس کے ساتھ، اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا، وہ بدترین قسم کا صحرا ہے احقاف۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی، ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کوئی رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام حجت کرتا تھا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں کہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو اے ہود کہ تم ہمیں اپنے ان معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے، وہ عذاب آئے گا، کب آئے گا، کس صورت میں آئے گا، میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں، میرا کام انذار ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی روش اختیار کر لی ہے، بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو، دیکھو، سوچو، دل میں اترے تو اسے قبول کرو، تم نے تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اور اس کو نہ ماننے پر، تو تم جہالت پر اتر آئے ہو۔ فلما رآہ عارضا مستقبل اودیتہم، تو عذاب الہی جب آیا، اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں، تو جب دیکھا انہوں نے اس کو، یعنی عذاب کو، رآہ ہو، یہ وہ عذاب کے لیے ضمیر ہے، عارضاً کہ اس کو ہم نے ایک ابر کی صورت میں بھیجا، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا، سامنے آ رہا تھا۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ گئے، ابر ہے، اب بارش ہوگی، جل تھل ہو جائیں گے، مطر آ رہی ہے۔ بل هو ما استعجلتم به، نہیں، یہ تو وہ شے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورۃ الحاقہ میں کہ سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل وہ جھکڑ چلا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی، وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی۔ تدمر، جیسے کسی درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے پھر پھینک دیا جائے، اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویل القامت لوگ، تو بڑے بڑے ستونوں کی طرح پھر پڑے تھے، کاجاد النخل خاویہ، جیسے کہ وہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوں زمین کے اوپر۔ تدبر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، ان کی حویلیاں، ان کی بلڈنگیں، لیکن وہاں اس میں بسنے والا اب کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اب یہاں قریش سے، مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں، جو مال و اسباب دیا تھا، جو طاقت دی تھی، فیما ان مکناکم فیہ، اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا، اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان کی تہذیب، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ شداد کا جو شہر تھا، اب اس کے جو ہیں باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہے بہت گہرے وہ موجود ہیں، جو ان کے اوپر عذاب آیا اور اس کے اوپر، لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں۔ اس کے بڑے بڑے جو ہیں ستون جو بنائے تھے انہوں نے، غالباً 30 بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہے پلرز ہیں جن کو گن لیا گیا ہے، اب وہ موجود ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اب ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں نہیں دی، ہم نے ان کو، تمہیں وہ تمکن نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے بھی، ہم نے انہیں سماعت کان بھی دیے تھے، وَأَبْصَارًا آنکھیں بھی دی تھیں، افئدہ بھی دیے تھے، دل اور عقل بھی دی تھی۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو کچھ کام نہیں آئے ان کے، نہ تو ان کی سماعت، ان کی بصارت، نہ ان کے دل یا عقلیں،
میں کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اور ان پر الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھیں۔ میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے، سمود کا علاقہ جو ہے مکے کے شمال میں تھا، اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ، اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ بحیرہ مردار، اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں، ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے، وہ معلوم ہو گئے ہیں، انکشاف ہو گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے بہت سی بستیوں کو، شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں، لوٹیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ کی طرف اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، ہمیں تقرب اللہ کا ہمارا ضرورت ہمیں جو ہے وہ درجے حاصل کر دیں گے، اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بل ضلوا عنہم، جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وذالک افکہم، یہ تو اصل میں ان کی من گھڑت باتیں تھیں، ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں۔ وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی افطرا وہ کر رہے تھے وہ تھا